غور کیجئے گا کہ ایک بچہ بیٹا ہو یا بیٹی، سائیکولوجسٹ کہتے ہیں، منووگیانک کہتے ہیں کہ گھر کے ماحول کا اثر بچوں کے ذہن پہ پڑتا ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے، چکتسا وگیان تو یہاں تک میڈیکوز کہتے ہیں اور گائنیکولوجسٹ جو پرسوتی روگ وشیشج جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہتی ہیں کہ یوٹیرس کے اندر یعنی گربھاشے میں رحم مادر میں بیٹا ہو یا بیٹی ہو، سب سے زیادہ اس کے کان میں کسی چیز کی آواز جاتی ہے نا تو ماں کے دل کی دھڑکن کی آواز زیادہ جاتی ہے۔ بچوں کی تربیت ہم 5 سال اور 7 سال میں کیا کریں گے؟ وہ تو 5 سال کے بعد ریل بنا کے اپلوڈ کرے گا انسٹاگرام پہ۔ 7 سال کی بچیاں ریل بنا رہی ہیں اور ریل کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں۔ مجھے معاف کیجئے گا، باتیں میری تھوڑی سی کڑوی ہو جاتی ہیں۔ کل تک بند کمرے میں کپڑا بدلا جاتا تھا، اب تو انسٹاگرام پہ کپڑے بدلے جا رہے ہیں۔ اب تو کپڑا بدل کے ریل، کپڑا بدلنے کے بعد ریلز باضابطہ بنا کے اس کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ باللہ۔ 7 سال، 6 سال، 8 سال، 9 سال کی بچیاں ریل کی ایڈکٹ ہو چکی ہیں۔ ہمارے بچے بھی ریلز بنا رہے ہیں، تو آپ چلیں اس وقت بچوں کو سمجھانے ہو تو آپ کے ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جائیں گے۔ بچوں کی جو تربیت کرنی ہے نا، ماں کے شکم سے کیجیے۔ اس دل کی دھڑکن میں انقلاب برپا کرو۔ اگر ریولوشن لانا چاہتے ہو سوسائٹی کے اندر اور آج کے جلتے ہوئے سماج کو امن و شانتی کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو اس دل کی دھڑکن کو درست کیجیے۔ کیا حضرت پھر ذات قبلہ، دل کی دھڑکن میں محبوب بھائی نبی کا عشق ہوگا، دل کی دھڑکن میں قرآن کی تلاوت ہوگی، دل کی دھڑکن میں نبی پہ درود ہوگا، تو میں مانتا ہوں کہ کوئی شیخ عبد القادر جیلانی تو نہیں پیدا ہوگا، لیکن 9 مہینہ یوٹیرس کے اندر رحم مادر کے اندر جو بچہ ہو اور صرف ماں سے قرآن کی تلاوت سنے تو غوث پاک بن کے تو نہیں پیدا ہوگا، لیکن غوث کا غلام تو ضرور پیدا ہوگا۔ غریب نواز تو نہیں ہوگا، لیکن غریب نواز کے غلام تو ضرور پیدا ہوگا۔ میں مانتا ہوں کہ بیٹی فاطمہ اور یہ رابعہ بصریہ تو نہیں پیدا ہوگی، لیکن کنیز رابعہ تو ضرور پیدا ہوگی۔ یار آپ جائیے سیوان کے گائنیکولوجسٹ سے بات کیجئے نا، جو پرسوتی روگ وشیشج جو سیوان کے ڈاکٹرز ہیں ان سے پوچھیے کہ جب قوت سماعت بحال ہوتی ہے، یعنی کان سے سننے کی طاقت، جیسے یہ بائیں سائڈ ہم اپنی اماں کے پیٹ میں ہم بھی یہیں تھے اور ہم سب لوگ تو اپنی ماں ہی کے پیٹ میں تھے نا بھائی، تو اماں کے پیٹ میں تو ہم لوگ یہیں تھے، تو یہاں جو بائیں طرف ہے نا تو یہ ہارٹ بھی بائیں طرف ہے، دل اور یوٹیرس بھی بائیں طرف، تو جب قوت سماعت بحال ہوتی ہے سننے کی طاقت تو سب سے زیادہ بچے کے کان میں ماں کے دل کی دھڑکن کی آواز آ جاتی ہے۔ اور آج ہمارے گھر کی بیٹیاں بہنیں پریگننٹ ہیں، امید سے ہیں، ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہے۔ میں تو غریب آدمی ہوں تو اسمارٹ فون ہے، ان کے ہاتھ میں تو آئی فون ہے، اور آئی فون ہے تو اس کے بعد پھر یہ پاکستانی سیریل ہے اور نہ جانے کیا کچھ سیریل۔ پاکستان صرف اسلامی جمہوریہ نام رکھنے سے نہیں ہوتا ہے، ہمارے بالی ووڈ سے بھی زیادہ تباہی پاکستان کے سیریل نے مچا کر رکھا ہے۔ یہ میں بول رہا ہوں باضابطہ کہ آپ کو پاکستانی سیریلز کا کمپیئر تو ہالی ووڈ سے ہو رہا ہے۔ اس دور میں اتنی بے حیائیاں اور نہ جانے کیا کچھ دکھایا جاتا ہے، اور ایک ایپیسوڈ اگر ختم ہو جائے، آپ شوہر ہیں تو روک دیجیے، بوتا ہے تو بھائی ایک ایپیسوڈ چھوڑ دیں، ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ ہو ہی رہا ہے کہ ہر گھر کی بات ہے بھائی، ہر گھر کا یہی معاملہ ہے، ان کی فیوریٹ سیریلز ہیں یہ ہیں۔ اب اس کا اثر کیا پڑے گا؟ بچے کیوں نہیں آوارہ ہوں گے؟ اس لیے ماں کی دھڑکن کو درست کرو، اور جب بچوں کی ولادت ہو جائے تو پہلا کام یہ ہے کہ بچے کے داہنے کان میں اذان دینا ہے، بائیں کان میں اقامت کرنا پڑنی ہے۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، گھر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ہاسپٹل میں کہاں سے مولانا صاحب کو ڈھونڈیے گا؟ آپ اذان یاد کر لیجئے بھائی، سب کو یاد ہونی چاہیے، اور گود میں اذان دیجئے۔ اور اذان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلی آواز جو کان میں جاتی ہے نا، بچہ پوری زندگی گزار لیتا ہے، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، اور جب موت ہم بڑھاپے میں جب انتقال کریں گے نا تو وہی آواز ریپیٹ ہوتی ہے جو آواز سب سے پہلی بار ہم سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اچھا سا نام رکھنا، یہ ہمارا حق ہے، یہ مطلب ہماری ذمہ داری ہے، بچوں کا حق ہے۔ ہم اپنی سے اچھا نام دیجئے بچوں کو۔ ہم کیا نام دیتے ہیں اپنے بیٹوں کو؟ گڈو، پنٹو، شنٹو، لڈو، شڈو اور نہ جانے کیا کچھ حضرت۔ بچوں کو اچھا، حضور نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کا نام انبیاء کے نام پہ رکھو، میرے صحابہ کے نام پہ رکھو، میرے صحابہ کے نام پہ۔ سب سے اچھا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، آسان نام یاسر ہے۔ اتنا بڑا گاؤں مجھے بتائیے ابو بکر کوئی ہے؟ ابو بکر نام پہ حضرت ابو بکر صدیق، ان کے نام پہ بچوں کا نام عمر رکھیے، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعید، سعد، خالد، صحابہ کے نام پہ بچوں کا نام رکھیے۔ اللہ بیٹی عطا فرمائے تو بیٹی کا نام بھی
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों से मिलता जुलता नाम हो। और हम बेटियों का नाम क्या रखेंगे? मंतशा। आजकल नया ट्रेंड चला है, पाकिस्तानी सीरियल देख के मंतशा। मंतशा मींस क्या होगा भाई? लारैब। तो कुछ दिन के बाद कुरान देख के लोग जालिका, तिलका, हाजा, फी सब नाम रखना शुरू कर देंगे। ये सब क्या मतलब है? नाम का माना भी तो ये बच्चों का नाम रखें। और उसके बाद घर का माहौल दीनी हो। 3 साल की बेटी अपनी अम्मा को 3 घंटा ड्रेसिंग टेबल पे बैठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने 3 घंटा लिपस्टिक और मेकअप करते हुए देखेगी ना, तो 3 साल की मेरी बिटिया भी हाथों में छोटी सी लिपस्टिक लेके होठों पे लगाना शुरू कर देगी। मैं मेकअप से मना नहीं करता, शौहर के लिए मेकअप करो जितना करना है, इसे कौन मना कर रहा है। लेकिन 3 साल की बच्ची 3 घंटा अपनी अम्मा को ड्रेसिंग के सामने देखेगी तो वही पोजीशन होगी। लेकिन वही मेरी 3 साल की बेटी अपनी अम्मी जान को 5 मिनट के लिए मुसल्ले पे कुरान पढ़ते हुए देखेगी तो वही मुसल्ला बगल में बिछा के बैठ जाएगी। मां के हाथ में तस्बीह होगी तो बेटी